بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ قصہ درخت آب حیات۔ ایک دانا نے بطور امتحان کسی سے کہا کہ ہندوستان میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو اس کا میوہ کھا لیتا ہے کبھی نہیں مرتا۔ اس خبر کو جب بادشاہ نے سنا تو وہ اس کے لیے عاشق اور دیوانہ ہو گیا اور فوراً ایک قاصد اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان بھیجا۔ یہ قاصد سالہ سال ہندوستان کے اطراف و جوانب میں سرگردہ پھرتا رہا اور کہیں ایسا درخت نہ ملا۔ جس سے بھی دریافت کرتا لوگ اسے جواب دیتے کہ ایسے درخت کو صرف پاگل دیوانے تلاش کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے۔ جب غریب الوطنی اور سیاحت کی مشقوں سے عاجز اور درماندہ ہوا تو ناکام اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کیا۔ بوقت واپسی راستے میں ایک قطب شیخ ملے۔ جس مقام پر یہ شخص نادم اور مایوس ہو کر واپسی کا عزم کر رہا تھا وہیں ایک بڑے شیخ قطب وقت اور صاحب کرم رہتے تھے۔ وہ شخص شیخ کے پاس پرچشم میں تر حضر ہوا اور بادل کی طرح خوب رویا اور عرض کیا، اے شیخ! یہ وقت رحم اور مہربانی کا ہے کہ میں اپنے مقصد اور مراد میں ناامید ہو گیا ہوں۔ آپ کی مہربانی کا وقت ہے۔ شیخ نے کہا، کیا ناکامی ہے اور کیا مراد ہے تیری؟ اس نے عرض کیا، میرے بادشاہ نے مجھے یہ کام سپرد کیا تھا کہ میں اس درخت کو معلوم کر لوں کہ ہندوستان کے اطراف میں ایک نادر درخت ہے جس کا میوہ کھا کر آدمی ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ میں نے سالہ سال ڈھونڈا مگر اس کا نشان و پتہ نہ ملا سوائے اس کے کہ میرا مذاق اڑایا گیا اور مجھے پاگل سمجھا گیا۔ شیخ یہ گفتگو سن کر ہنسے اور اس سے کہا، اے سلیم! یہ درخت صرف علم کی نعمت ہے۔ علم سے انسان دائمی زندگی پاتا ہے اور بے علم آدمی مردہ ہوتا ہے۔ تو علم کی صورت ڈھونڈ رہا تھا، اس وجہ سے گمشدہ رہا ہوا اور صورت سے محروم اس لیے ہوا کہ معنی سے محروم اور نامراد رہا۔